میں شہید راہ خدا. ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے، مولا ڈیوٹی قبول فرمائے. اب آپ کے سامنے میں دعوت خطابت دینے جا رہا ہوں مجاہد ملت، فخر ملت جعفریہ، بازو قائد ملت جعفریہ، نمائند ولی فقیہ، شہنشاہ فضائل و مصائب، انتہائی قابل عزت و احترام، باعلم و باعمل شخصیت، نہایت ادب و احترام کے ساتھ قبلہ و کعبہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی آف کراچی. ہم نے کب کہا ہے ہماری ہے کربلا، حق کی بات کرو تو تمہاری ہے کربلا. جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہیں آیتیں، جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا. نعرہ حیدری بآواز بلند تر صلوات. لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات. ایک اور بہتر صلوات پڑھیں گے. ماشاءاللہ اچھی تعداد ہے، مناسب تعداد میں تشریف فرمائیں اور بلند صلوات دیا کریں. سورہ مبارکہ فاتر ہے اور آیت کا نشان 32 ہے. اور اس آیت میں اللہ نے ایسا اعلان کیا ہے کہ جو اعلان عظمت اہل بیت کو بیان کر رہا ہے. ویسے بھی پورا قرآن اہل بیت کی عظمت پر مشتمل ہے. یہ آیات احکامات کی ہیں، یا آیات نواہی اوامر کی ہیں، یا آیات اخلاقیات کی ہیں، یا آیات تاریخ. جس شعبے کی اور جس موضوع کی آیت کی طرف توجہ کی جائے، عظمت اہل بیت کا ایک باب کھلتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں فضیلتیں ہوں گی، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے. صلوات ہدیہ کر رہے ہیں.
तमाम तर कमालात का मजमुआ ये तमाम तर कमालात का मजमुआ ये घराना है। आपने कभी इस पे भी गौर करें कि आखिर हर शख्स अपनी इज्जत समझता है कि खुद को कहे कि मैं हुसैनी हूं। यानी जो शख्स चाहता है कि उसको कोई अहमियत मिले वो कहता है मैं हुसैनी हूं, इसलिए कि बज़ाहिर जिसे करबला में तन्हा करके मारा, बज़ाहिर करबला में जिन्हें तन्हा करके मार दिया, वो जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ जाएगा ऐसे ऐसे उसकी फजीलत रोशन चली जाएगी। शायर ने खूब ही कहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारे हमारे हैं हुसैन। सिर्फ हुसैन किसी खास मसलक के नहीं है। मैं मजमून मेरा ये नहीं है मगर दिल कर रहा है कि एक जुमला कह दूं। इमाम ने यजीद के खिलाफ जो खुतबा दिया, उसकी मुखालिफत खुतबा दिया, उसमें यह नहीं फरमाया कि ये नमाज नहीं पढ़ता, ये रोज़ा नहीं रखता। नमाज ना पढ़ने वालों की मजम्मत में इमाम हुसैन के फरामीन हैं। हाँ, वो अपनी आफियत ना समझे। रोज़ा ना रखने वालों की मजम्मत में इमाम हुसैन के फरामीन हैं। जी, मुश्किल उन्हें भी होगी आगे चल के, मगर बात मैं करबला की कर रहा हूं कि करबला इस वजह से नहीं बसी कि नमाज नहीं पढ़ रहे थे लोग। नमाज थी मगर रूह नमाज नहीं थी। नमाज और रोजा था मगर रूह नमाज और रोजा नहीं था। तो मेरे मौला ने यह नहीं कहा कि यजीद कि मैं बैत इसलिए नहीं करूंगा कि वो नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि आपने सारे अखलाकी मज़ामीन बयान फरमाए। अखलाकियात की कमजोरी, जुल्म और ज्यादती, अखलाकियात की कमजोरी, इन्हें उन्वान कह के हजरत ने फरमाया कि मैं ऐसे आदमी का जिसके अखलाक इतने तबाह हैं। यानी अगर हम ये कह दें कि मसलन क्या फरमाया, हुआ शारिबुल खामर, फरमा रहे हैं वो शराब पीता है। शराब किसी भी दीन के अंदर जायज नहीं है। यानी हिंदुओं के यहां शराब जायज है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। हिंदू मजहब में रहता हुआ अगर कोई बदकिरदार होता है तो वो शराबी होता है। ईसाइयों में रहते हुए ईसाई अगर कोई बदकिरदार होता है तो वो शराबी पीता है, वो शराबी हो जाता है। तो शराब तो किसी मसलक के अंदर जायज नहीं है। इमाम फरमा रहे हैं वो शराब पीता है। क्यों शराब पीने की मुखालफत की हजरत ने? इसलिए कि जो शराब पीता है उसे ये तमीज ही नहीं होती कि मैं कहां बैठा हूं। उसे ये पता ही नहीं होता कि ये मेरी माँ है या ये मेरी बेटी है या ये मेरी ज़ौजा है। जिसका घर उससे गैर महफूज हो जाए, भाई तवज्जो चाहूंगा, फिर माशरा उसके हवाले कैसे किया जा सकता है? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नारा हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 बावाज़े बुलंद तर सलावत। तवज्जो कर लिया आपने? वाह, तू अहले जिंदगी का मुकद्दर है हुसैन, बुनियाद हुर्रियत है असर तेरी बात का, उन्वान है तेरा नाम किताबे हयात का। तवज्जो कर लिया आपने? तो इमाम ने अखलाकी मजमून को बयान फरमाया। खबरदार, कहां शारिबुल खामर और कहां मालिक कौसर, जोड़ ही नहीं बनता। कैसे वो उसकी बैत करेगा? अखलाकियात की कमजोरी बयान करते हुए फरमाया, हुआ शारिबुल खामर मुअलिनुन बिल फिस्क, अलनी गुनाह करता है। मैंने माह मुबारक रमजान में एक जवान का मुंह चलते हुए देखा। रस्ते से गली से गुजर रहा था, मुंह चल रहा था। बेटा क्या हो रहा है? ये कब बबल खा रहा हूं। तो कहा रोजा? कल रोजा नहीं रखा। तो इसने दो गुनाह किए, रोजा न रखने का गुनाह और बाहर निकल के रोजादारों की तौहीन करने का गुनाह।
اگر تجھے روزہ نہیں رکھنا تھا تو گھر میں بیٹھتا, گھر میں جا کر کھا لیتا. یہ روڈ پہ چلتے ہوئے جو تم کھا رہا ہے یہ ہے علنی فسق. کیسے پتہ چلے, کیسے بتاؤں کہ علنی فسق؟ عمومی چوراہے پر, چوک پہ کھڑے ہو کر جو کام کر رہا ہو, برائیوں کا کام کر رہا ہو, وہ اسے کہتے ہیں معلن بالفسق. جو سب کے سامنے گناہ کرتا ہو. سب کے سامنے گناہ کرنے والا دوہرا گناہگار ہے. اللہ کا گناہگار علیحدہ ہے, مخلوق کا گناہگار علیحدہ ہے. یعنی وہ اللہ کی توہین تو کر ہی رہا ہے, ساتھ میں مخلوق کے خلاف بھی بات کر رہا ہے, مخلوق کی توہین بھی کر رہا ہے. لہذا حضرت نے کیا فرمایا؟ ہوا معلن بالفسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المحترمہ. یزید وہ ہے جو بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے. اچھا, یزید نے خود ذاتی طور پر خود سے کسی کے گلے پہ چھری چلائی؟ ایک بھی نہیں ملے گا جس کو. یزید کا تو کام ہی نہیں تھا میدان میں اترنا. ایک دو جنگوں میں اگر گیا بھی تو اپنا بندر لے کر اپنے خیمے میں رہتا تھا. مرد میدان تو تھا ہی نہیں. جی ہاں, یہ تو تاریخ ہے نا. وہ ایک بندر پالا ہوا تھا اور اس کو کہتا تھا یہ میرا وزیر ہے. جن کے وزیر بندر بن جائیں تو پھر یہی حال ہونا تھا جو ہوا. تو ادھر کبھی میدان میں تو گیا ہی نہیں وہ, تو کسی کو کیا مارتا وہ؟ تو جواب یہ آئے گا تاریخ کا کہ اس نے تو کسی کو نہیں مارا مگر اس کے حکم پر مارا گیا, اس کی مملکت میں, اس کی حکومت میں مارا گیا. تو اگر کسی کی مملکت میں اور کسی کی حکومت میں کسی کے حکم پر مارا جائے تو قاتل حسین اسے بولتے ہیں. میں نے تو نہیں مارا, میں نے تو نہیں کیا, ہم نے تو نہیں کیا. تم نے نہیں کیا مگر تمہاری ذمہ داری تھی. تمہارے دور میں ایسا ہوا, تمہارے وزارت کے دور میں ایسا ہوا, تمہاری صدارت کے دور میں ایسا ہوا, تمہاری حاکمیت میں ایسا ہوا. لہذا قاتل وہ کہلائے گا جس کی سرپرستی میں کام ہوا ہے. امام فرما رہے قاتل نفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلہ. مجھ جیسا, تھک تو نہیں رہے آپ؟ مجھ جیسا, مولا حسین کا جملہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے تحریک بنا دی, کربلا آج بھی زندہ ہے. یہ جو مجلس اعزا ہو رہی ہے, سالانہ جلسہ ہے, مرحوم مغفور شہید قیصر حسین چغتائی کی بنیاد ڈالی ہوئی اس مجلس کی. 13 صفر کا بڑا مضبوط پرانا جلسہ جی. اور میری مصروفیت تھی, اس وجہ سے میں ان دوستوں سے کہا کہ مجھے اس وقت میں پڑھوائیں. ماشاءاللہ اب آہستہ آہستہ شام تک یہاں اور رات دیر تک مجلس رہے گی اور عزاداری رہے گی. حضرت خطیب حسینیت نقی نقوی صاحب ہمیشہ اس مجلس میں اپنی حاضری رکھتے ہیں, اپنا حضور رکھتے ہیں اور تشریف فرما ہوتے ہیں, اور یقیناً خطاب بھی فرمائیں گے. اور اسی طرح خطبہ و ذاکرین کا سلسلہ جاری رہے گا نوحہ خانوں کا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی تحریک ہے جسے حسین نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ اس وقت اس تحریک کا حصے کا جلسہ ہے, اس امام حسین کے حکم کی یاد میں جلسہ ہے. تو بات بہت روشن ہے کہ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ, اور اس گھرانے میں صدارت سرکار دو جہاں کی ہے, اور سرکار نے جنہیں صدارت سونپی ہے وہ علی حسن حسین, اور یہ پورا گھرانہ صدارت کا گھرانہ ہے. تو میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی, اس آیت میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب, پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے. بھائی دیکھیے, اگر میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, حدیث ثقلین, اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی نا تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے قرآن اکیلا نہیں رہتا. قرآن کا کوئی وارث ہے, قرآن کو کوئی سنبھالنے والا ہے. بھائی میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, کوئی ہمارا بڑا ہے, کوئی ہمارا رکھوالا ہے, کوئی ہمارا وارث ہے. جی یہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے. یہ مجلس, اس مجلس کا کوئی بڑا ہے, اس مسجد کا کوئی بڑا ہے,
یہ کائنات کیا ایسے ہی چل رہی ہے؟ پروردگار عالم نے جو نظام بنا کر دیا ہے اس میں قرآن کے ساتھ قرآن کا وارث بھی بنایا ہے. اور قرآن اکیلا نہیں ہے، قرآن اکیلا نہیں ہے، قرآن کا وارث کسی کو بنایا. کس کو بنایا ہے؟ نام نہیں لیتا اللہ، اس لیے کہ نام لے دیتا تو نام بنانے میں تو یہ ماہر ہیں. اللہ نے ناموں کو ذکر نہیں کیا، کام ذکر کیے ہیں. ایسا کردار لے کر آؤ، ان جیسا کردار لے کر آؤ. اب کس کو بنا رہا ہے اللہ قرآن کا وارث؟ اچھا، اہل دقت بیٹھے ہیں، مجلس سننے کے لیے آئے ہیں، اور اس پوری مجلس کے اندر صبح سے لے کر رات تک ہر خطیب سے کچھ نہ کچھ ہمیں حسین کے نام پر روحانی بھیک ملتی رہے گی. ہم سب یہاں دامن بھر کے جائیں گے. ایک دن کی مجلس میں ہم سال بھر کا رزق لے کر جائیں گے. بھائی دیکھیے، میں جس رزق کی بات کر رہا ہوں نا وہ مادی رزق نہیں ہے. مادی رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر رینگنے والے کو میں کھلاؤں گا، لہذا مادی رزق کی بات نہیں ہو رہی، بات علمی اور روحانی رزق کی ہو رہی ہے. اس وقت گرمی بھی ہو رہی ہے، اور اس وقت بعض دوستوں کو ممکن ہے کہ اٹھ کے جانے میں 4 دفعہ سوچیں کہ کیسے واپس جاؤں. بہت پیچھے لوگ بیٹھ چکے ہیں، پیچھے جاؤں گا تو 4 آدمی ٹوکیں گے. یعنی بدن تکلیف میں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا مجلس میں بدن تکلیف میں ہوتا ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے. یہ روحانی دسترخوان لگا ہوا ہے اور بنام حسین لگا ہوا ہے. صدقہ امام حسین کا ہے. کہتے ہیں جی ملتا کیا ہے؟ ملتا نہ ہوتا تو مجمع گھٹتا. اہل بیت کے دروازے پہ مجمع کا بڑھنا بتا رہا ہے کہ یہاں سے ملتا ہے، اور جنہیں ملتا ہے وہ تو مطمئن ہیں. جو باہر بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ کیا ملتا ہے، کبھی انہیں بھی لے آئیے، پھر وہ واپس نہیں جائیں گے. میں تو بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک دفعہ مجلس میں آ گئے پھر بار بار آتے ہیں. یہ روحانیت ہی کچھ اور ہے. تو بات آگے بڑھے. اہل دقت بیٹھے ہیں، کچھ سننا چاہ رہے ہیں. ثم اورثنا الکتاب، ثم اورثنا القرآن نہیں ہے، کتاب کا لفظ ہے. کتاب پہ بھی الف لام لگا ہوا ہے. جتنی بھی آسمان سے کتابیں اتری ہیں ان سب کا وارث کتاب کا ہے. تورات کتاب، زبور کتاب، انجیل کتاب، قرآن کتاب. تبھی مولا علی فرما رہے میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دو گے تو انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا جی. تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا. اور جب میں فیصلہ کر دوں گا تو انجیل پکار کے کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے. یہ مولا علی کے جملے ہیں. یہ تورات، زبور، قرآن پکار کے کہے گا کہ جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا فیصلہ ہے. تو یہ آسمانی ساری کتابوں کے عالم یہ وہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں، یہ وہاں سے علم لے کر آ رہے ہیں. نبی کی گود میں لیٹ کر کہہ رہے ہیں کہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کتابوں سے تعلق ہے، آسمانی کتابوں سے. ثم اورثنا الکتاب، اللہ صاحب ہدیہ کر رہا ہوں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث قرار دیا. کتاب کا وارث، دقت، وارث، وراثت، مورث، ورثہ، میراث، ایک خاندان کے الفاظ ہیں. زیارت وارثہ پڑھنے والوں کو مجھے سمجھانے میں دیر نہیں لگے گی. جو زیارت وارثہ پڑھنے والے لوگ ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ مضمون کیا ہے. جی ہم ہر جمعرات کو تو ایک وارث کو یاد کرتے ہیں، اور وہ وارث حضرت آدم سے لے کے سرکار خاتم تک، جناب ختیجہ سے لے کے مولا علی اور جناب زہرا، ان سب کا وارث ہے. جی میرے پاس اگر دادا کی اور دادا کے بھائی کی میراث آ جائے تو میں کہتا ہوں جو 2 مورثوں کا وارث ہوں، 2 مورثوں کا وارث ہوں. جی جس کے پاس 2 مورثوں کی وراثت ہو وہ بہت بڑا جاگیردار ہوتا ہے.
یہاں 1,24,000 نبیوں کی وراثت، یہاں مولا علی، جناب زہرا، جناب ختیجہ کی وراثت. جس حسین کے پاس ساری وراثتیں ہوں تو حق ہے نا بادشاہی اسی کی ہو. حق تو ہے نا کہ بادشاہی اسی کی ہو. یہ خواجہ صاحب نے غلط نہیں کہا ہے. شاست حسین، بادشاہ حسین. بھائی اس زاویے سے دیکھیے، جو 1,24,000 نبیوں کا وارث ہو وہی تو ہے شاہ حسین. بادشاہ حسین، دی حسین، دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ حسین. جی یہ میں بات پچھلے سال یہاں کر چکا ہوں، لہذا تکرار نہیں کروں گا، لیکن حسین بات ہے. جی 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین حسین بولا ہے انہوں نے. پیغام دیا ہے کہ پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے. شاہ حسین، بادشاہ حسین، دی حسین، دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ حسین. چوتھے مصرے میں 1 مرتبہ حسین، پہلے 2 مصروں میں 2 دفعہ حسین. 4 اور 1 5 مرتبہ حسین حسین بولا ہے. جس لائن میں یزید کا نام آیا ہے وہاں حسین کا نہیں لائے. جی سرداد نداد دست در دست یزید، اس مصرے میں نہیں لائے حسین کا نام. جس جگہ یزید کا اس کے برابر میں حسین نہیں آئے گا. تو یہ بادشاہی دیکھیے امام حسین کی. وراثت کتنی بڑی ہے. حضرت آدم کی وراثت. اچھا کیا کتنی بیگھے زمین تھی، کتنا ایکڑ زمین تھی حضرت ابراہیم کے پاس جو حضرت امام حسین کے پاس وراثت آئی ہے. جی حضرت اسماعیل کے پاس کتنی زمین تھی جو امام حسین کے پاس وراثت آئی ہے. حسین انبیاء کی میراث کے وارث ہیں. انبیاء کی میراث مادی نہیں ہوتی. انبیاء کی میراث روحانی، مانوی اور علمی ہوتی ہے. جی مادی میراث میں ہاتھ پھیلا ہوا نظر آتا ہے اور مانوی میراث میں ہاتھ دینے والا نظر آتا ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. امام حسین کے پاس کس کی وراثت ہے؟ ایک حسین بحث ہے. زیارت وارثہ. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر شب جمعہ امام حسین کو سلام کریں اور اس زیارت کو پڑھیں جو ائمہ نے پڑھی ہے. جی وراثت میں وارث کو اور جو صاحب وراثت ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری وراثت کیا ہے، میرے پاس کیا چیز ہے. یعنی میں یوں کہہ دوں کہ وارث کو پتہ ہونا چاہیے کہ میراث ہے کتنی، ورنہ وہ کہیں گے تم وارث ہو، تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ تمہاری پاس جائیداد کتنی ہے. حدوں کو جانتا ہو، شرائط کو پہچانتا ہو، مسائل سے آگاہ ہو، جانتا ہو کہ وراثت بچے گی کیسے. یہ اگر وارث بنا دیا جائے اور سنبھال نہ پائے تو کہا جائے گا صاحب مل تو گیا تھا انہیں مگر یہ وارث تھے نہیں. وارث تو اسے بنانا چاہیے تھا جو بچا لیتا. جی بزرگوں کی ملکیت کو اس نے ضائع کر دیا، مگر جو سنبھالنے والا ہوتا ہے وہی وارث ہوتا ہے. کہ بھئی صحیح بچے کو وارث بنا کر گئے. بھئی ان کے بیٹے تو 4 تھے مگر انہوں نے مجلس اس کے حوالے کی ہے جس کے اندر مزاج تھا مجلس کا. توجہ ہے نا. بھئی ان کے بچے تو 8 تھے مگر انہوں نے مثال کے طور پہ زمینداری اس کے حوالے کی ہے جس کے مزاج میں زمینداری تھی. تو وارث قابلیت کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے. اللہ نے کتاب کا وارث اپنے نیک بندوں کو قرار دیا ہے. کتاب کا وارث. تو جب کتاب کا وارث نیک اور صالح بندے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ کتاب کیا ہے. اچھا وارث کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری ملکیت، میری میراث کہاں ہے تو میں نے کہا نا کہ وہ وارث نہیں کہلائے گا. جی اب یہ نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے کہ ہمیں کتاب کافی ہے. بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے. تو یہ نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے کہ ہمیں کتاب کافی ہے. میں پچھلے دنوں لاہور کے پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی، لاہور میں بڑی یونیورسٹی ہے، پاکستان کی بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں
بچوں سے خطاب کرنے کے لیے گیا، اسٹوڈنٹس سے، تو وہاں ایک جوان نے سوال کیا، بعد میں سوال جواب کا دورانیہ بھی تھا۔ ایک جوان نے سوال کیا کہ ہمیں کسی کتاب کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ میں نے کہا یہ دعویٰ ہے، نعرہ ہے، نعرہ لگانے میں کیا جاتا ہے، کوئی بھی لگا دیتا ہے نعرہ، اور ہم تو ویسے ہی نعرے سے متاثر لوگ ہیں، ہمیں تو نعرہ آ جائے بس، چاہے جواب دینے کی جگہ تھی یا نہیں تھی یہ دیکھے بغیر اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ حیدری بھائی یہ جواب تو دینا تھا، میں نے اس جواب کے لیے تھوڑی روکا تھا، یہ تو صحیح طرح جواب دیں آپ، یہ تو دینے کا جواب تھا۔ حیدری حیدری توجہ کر لی۔ وراثت کا عنوان یہ ہے کہ وارث کو میراث کا پتہ ہونا چاہیے، میراث کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب میں نتیجے کا جملہ دے رہا ہوں، آیت سے سہارا لے رہا ہوں، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن میں کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو، تو خشک و تر جب قرآن میں موجود ہے تو وارث کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو جواب دیں گے قرآن سے جواب دیں گے، جی یہ جو جواب دیں گے قرآن سے دیں گے۔ متوکل کی ماں نے منت مانی کہ میرا بچہ اگر ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر صدقہ دوں گی۔ متوکل ٹھیک ہو گیا، کہنے لگی مجھے کثیر صدقہ دینا ہے، کتنے جانور دے دوں کہ کثیر کہلائے؟ تو ایک مفتی صاحب نے کہا 30 دے دیجئے، انہوں نے کہا بس 30؟ تو دوسرے سمجھے شاید یہ کم ہے تو کہا 40 دے دیجئے، کہنے 40 کیوں 30 کیوں؟ کثیر کسے کہتے ہیں وہ بتاؤ پہلے، پورا کثیر کسے کہا جاتا ہے؟ جی کوئی جواب نہیں دے پایا، جو وہ کہتا تھا اور یہ دلیل مانگتی تھی تو دلیل تو تھی نہیں کہ کثیر کسے کہا جاتا ہے۔ پھر جب یہ پھنس جاتے ہیں، مشکل میں آ جاتے ہیں، بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں، تو پھر انہیں یاد آتا ہے وہی جو مشکل کشا یا اولاد مشکل کشا، تو کہنے لگے امام علی نقی بتائیں گے، زمانہ میرے مولا علی نقی کا ہے۔ امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا 80 جانور اللہ کی راہ میں دے دو تو تم نے کثیر صدقہ دے دیا۔ کہنے لگی کہ وہ جو 30 وہ کہہ رہے تھے میں نے ان سے بھی پوچھا تھا، جو 35 کہہ رہے تھے میں نے ان سے بھی پوچھا تھا، آپ 40 کہہ رہے ہیں، آپ 80 کہہ رہے ہیں، جس نے 40 کہا اس سے بھی پوچھا، آپ 80 کہہ رہے ہیں تو 80 کیوں؟ کثیر 80 کیوں؟ 80 کے عدد کو کثیر کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے مطابق کثیر 80 کو کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اب یہ تو وہی بولے گا کہ جو وارث کتاب ہوگا۔ امام نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے حبیب اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پہ نصرت عطا کی ہے، اللہ نے 80 جنگوں میں نصرت دی ہے، اسے کثیر کہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ اللہم صلی علی قرآن کا وارث اللہ نے اپنے نیک اور صالح اور استفینا من عبادنا منتخب بندوں کو قرار دیا ہے۔ بھائی گرمی ضرور ہے مگر مضمون میرا مرتب ہے، اور مرتب اور منظم مضمون کو سننے والے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری بآواز بلند تر صلوات۔ ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، اپنے منتخب بندوں میں سے ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ جن میں سے وارث بنایا ہے وہ کون ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے امام بنایا ہے کچھ کو۔ وہ کون ہے جن میں سے اللہ بناتا ہے، جن میں سے وارث بناتا ہے، جن میں سے امام بناتا ہے؟ وہ کون ہے جن میں سے لیتا ہے؟ وہ جن میں سے لیتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ عظمت حضرت ابو الفضل عباس کا جملہ، جن لوگوں میں سے اللہ امام بناتا ہے ان لوگوں میں سے ایک کا نام عباس علمدار ہے۔ مجھے استاد خرمت جلالوی کے 2 مصرے یہیں پڑھنے کے ہیں۔
مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ استاد قمر جلالوی، یہ انہی کے دو مصرے ہیں جن کا وہ بڑا مشہور کلام ہے کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، یہ کوئی قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ اسی زمین کے اندر کہتے ہیں کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے۔